السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصے کہانیاں۔ ویڈیوز کی تمام اپڈیٹس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے۔ اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی لوگوں تک پہنچے یا آپ اپنی کوئی کہانی سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ وہ کہانی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ چلیے آج کی کہانی میں ہم سنتے ہیں پراسرار سائے کا یہ قصہ۔ پتھریلی سڑک پر بگی پوری رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ پروفیسر جو نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ منزل نزدیک آ گئی تھی، لیکن پروفیسر جو کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ انہیں ولیم کا خط اس وقت ملا جب وہ لندن کلب کے رونق احاطے میں بیٹھے بیئر سے اپنا جی بہلا رہے تھے۔ ولیم ان کا گہرا دوست تھا۔ وہ خط ملتے ہی چل پڑے تھے۔ ان کی بگی اس وقت ونفورڈ کے ویران دیہاتی علاقے سے گزر رہی تھی۔ وہ آنے والے لمحوں سے خوفزدہ نہیں تھے۔ انہیں ہمیشہ سے ہی پیرانارمل ایکٹیویٹیز اور روحانی مسائلوں میں دلچسپی رہی تھی۔ برسوں پہلے جب وہ ایک نوجوان طالب علم تھے اور الکیمی سائنس کی تعلیم لے رہے تھے، تبھی سے انہیں پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں دلچسپی پیدا ہو گئی، اور یہی وہ بات تھی جو پروفیسر جو اور نواب ولیم کی دوستی کا باعث بنی تھی۔ اور ولیم نے پروفیسر جو کو اپنی اس مہم میں شریک کر لیا جو وہ اپنے والد کے مکان پر قابض روح کو بھگانے اور اس سے نپٹنے کے لیے شروع کرنے والا تھا۔ نواب ولیم کا یہ گھر آسیب زدہ تھا اور پچھلی نسل سے اس خاندان کے لیے ناقابل رہائش تھا۔ سڑک نے جوں ہی ایک موڑ لیا، قلعے کی پتھریلی دیوار نظر آنے لگ گئی جس نے راستے کو اور بھی تنگ کر دیا تھا۔ کوچوان پروفیسر کے عین سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے پروفیسر سامنے کا منظر بخوبی نہیں دیکھ پائے۔ کچھ ہی دیر بعد بگی محل کے سامنے کھڑی تھی۔ یہی پروفیسر جو کی منزل تھی۔ وہ بگی سے نیچے اترے، اپنا بھاری سوٹ کیس سنبھالے وہ عمارت کے دروازے کی طرف بڑھے۔ پروفیسر جو نے دروازے پر دستک دی اور اس محل کا جائزہ لینے لگے۔ محل نما یہ عمارت پہاڑ کی چوٹی پر بنی تھی جس کے سامنے ایک کھلا میدان تھا۔ عمارت کی دیواریں مضبوط اور بلند تھیں۔ یہ ایک چوکور عمارت تھی جس کی دیواریں کھردری اور جنگلی بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی جو دروازے کے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ پھر دروازے کی کنجی گھومنے کی آواز آئی اور بھاری بھرکم دروازہ شور مچاتا ہوا کھل گیا۔ پروفیسر جو کے سامنے دبلے پتلے جسم کا مالک ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے دستانے پہن رکھے تھے اور ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے لالٹین کی زرد روشنی میں پروفیسر جو کو غور سے دیکھا۔ اس کی اندر دسی آنکھیں روشنی میں شعلوں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک انہیں گھورتا رہا، پھر اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے پروفیسر جو کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جوں ہی پروفیسر جو دروازے سے اندر آئے اور عمارت کے اندر قدم رکھا، بوڑھے آدمی نے پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ پروفیسر جو کا جسم لمحے بھر کے لیے خوف سے مبتلا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے خوف انداز میں اس بوڑھے آدمی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اندھیری اور سرد گلیاریوں میں سے گزرنے لگے۔ لالٹین کی زرد روشنی میں راستہ کسی گفا کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس ٹھنڈے سرد راستے کو پار کر کے وہ ایک ہال میں پہنچ گئے جہاں آتش دان میں آگ روشن تھی۔ اس ہال کا فرنیچر بھی پرانے زمانے کا تھا، جن میں چند کرسیاں اور ایک میز شامل تھی۔ میز پر دو موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی لپٹیں سیدھی انگلی کی طرح اوپر کی اور اٹھ رہی تھیں اور ان میں ذرا بھی حرکت نہ تھی۔ بوڑھے آدمی نے پروفیسر جو کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ایک پیالے میں گرم سوپ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے خاموشی سے سوپ کو پینا شروع کر دیا۔ جو ہی پیالہ خالی ہوا، بوڑھے آدمی نے جیب سے ایک بند لفافہ نکالا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ پروفیسر جو نے اپنی کرسی گھسیٹ کر میز کے قریب کی اور لفافے کو کھولا۔ لفافہ کھولتے ہی مڑا توڑا ایک کاغذ ان کے ہاتھ میں آ گیا جس پر شکستہ تحریر میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تحریر کا انداز اس خط سے ملتا جلتا تھا جو انہیں لندن کلب میں ملا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تحریر نواب ولیم ہی کے ہاتھ کی تھی۔ پروفیسر جو نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دوست، حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ جس وقت میں نے تمہیں لندن میں خط لکھا تھا تب مجھے یقین تھا کہ میں اپنے مکان پر قابض آسیب کا خاتمہ کر دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لہٰذا میں نے اکیلے ہی آسیب بھگانے کا عمل شروع کر دیا۔
ان پراسرار سایوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے خوف زدہ کیا جائے، مگر اس کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ میں اس بات سے بے خبر نہیں تھا کہ ان سایوں کو فنا کرنا اور ان کا مقابلہ کرنے کا عمل اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا کہ الکیمی کے فارمولے۔ اس مسئلے پر مجھے تمہارے علم کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور تمہیں خط لکھنے کے بعد تمہارے آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میری جلد بازی کی عادت مجھے لے ڈوبی۔ اپنی ابتدائی کامیابی اور حد سے زیادہ بڑھ جانے والی خود اعتمادی نے مجھے یہ مہم جاری رکھنے پر اکسایا۔ کل رات جب 14ویں شب کا چاند نیلے آسمان پر جگمگا رہا تھا، میں نے ایک ویرانے میں اس سائے کو بلانے کا عمل شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد ہی فضا خوفناک قہقہوں سے گونج اٹھی تھی اور ہوا میں ناخوشگوار بو پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی بھاری وجود نے مجھے دبوچ لیا ہو۔ میری پسلیاں کڑکڑا رہی تھیں، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور عمل جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد ہی قہقہوں کی آواز مدھم ہوئی اور بدبو آنا بھی بند ہو گئی۔ اب میں خود کو بھی اس انچاہے دباؤ سے آزاد محسوس کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑی بے فکری ہوئی کہ صورتحال میرے قابو میں ہے۔ میں نے عمل ختم ہوتے ہی گھول کی بوتلیں پیالے میں انڈیلنا شروع کر دی، اور جب آخری بوتل بھی خالی ہو گئی تو میں مطمئن ہو کر اس کے پکنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ میرے سوچ کے پرے تھا۔ گھول آہستہ آہستہ پکنے کے بجائے ایک دم ابلا اور بھاپ بن کر پیالے میں سے غائب ہو گیا۔ میں ایک دم ہی نڈال ہو گیا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ سایوں نے مجھے ایک دم ہی گھیر لیا ہے۔ اب میرے لیے اس کمرے سے نکلنا اور سایوں کے شکنجے سے بچنا محال ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ کمزوری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ شاید میں موت کے قریب ہوں۔ میرا ملازم کارل، جس پر آسیب کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، تمہاری خدمت کے لیے موجود ہے۔ تم مجھے اس سحر زدہ ماحول سے نکالنے میں میری مدد کرو۔ کارل تمہیں میرے کمرے میں لے آئے گا۔ نہ جانے میں تمہیں زندہ ملوں یا مرا۔ مدد میرے دوست، مدد۔ تحریر ٹوٹی پھوٹی تھی، لیکن اس تحریر سے پروفیسر جو کو حالات سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی۔ خط طے کر کے انہوں نے جیب میں رکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ بوڑھا ملازم کارل اپنی نظریں ان کے چہرے پر گڑائے ہوئے تھا، نفرت بھری نظریں جن میں حقارت کا سمندر موجود تھا۔ لیکن جوں ہی پروفیسر جو نے اپنا سر اٹھایا، کارل کے چہرے سے نفرت کے آثار غائب ہو گئے۔ اب ان کا انداز خوشامدانہ تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ طاری تھی۔ پروفیسر جو نے کرسی پیچھے کھسکائی اور اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے مالک کے کمرے میں لے چلو۔ کارل کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری، لیکن فوراً ہی غائب بھی ہو گئی۔ ایک اندھیری راہداری سے گزر کر وہ دونوں ایک دروازے کے پاس پہنچے۔ کارل نے دروازہ کھولا اور تہذیبی انداز میں آگے جھک کر پروفیسر جو کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بائیں ہاتھ میں ٹارچ دبائے پروفیسر جو بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ جو ہی کمرے میں گھسے، پیچھے سے زوردار آواز ہوئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا اور اب وہ اکیلے ہی اس کمرے میں کھڑے تھے، جسے وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ ہوا میں نمی اور بدبو تھی۔ گرد سے ڈھکے اس فرش پر چوہے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ اس کمرے سے گزرتے ہوئے دوسرے کمرے میں آ گئے، جہاں جلتی ہوئی چند موم بتیاں تھیں اور آتش دان میں سلگتی آگ تھی، جس کا دھواں دیواروں اور چھت پر بھیانک سایوں کا روپ لے رہا تھا۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے کونے میں میز پر ایک کتاب اوندھی رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے نزدیک ہی رنگدار گھول کی بوتلیں تھیں اور ایک سیاہ پتھر کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ہی ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، جس پر اس کا دوست نواب ولیم چت پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ پروفیسر جو کو دیکھ کر اس کے خشک ہونٹ لرزے، مگر حلق نے آواز کو گزرنے کا راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ ولیم شدید درد کے عالم میں تھا اور بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے سرانے ایک بھری ہوئی بندوق رکھی ہوئی تھی، جس میں صرف ایک ہی گولی چلائی گئی تھی۔ پروفیسر جو نے دیکھا، میز پر بدروحوں کو بھگانے میں کام آنے والے عمل کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ میز کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ بے خیالی میں انہوں نے میز کے تخت کے نیچے ہاتھ پھیرا تو ان کی انگلیاں کسی سخت سی چیز سے ٹکرائیں۔ انہوں نے جھک کر اسے باہر نکال لیا۔ یہ ایک سیاہ رنگ ڈائری تھی، جسے ٹیپ کی مدد سے میز کی نچلی سطح سے چپکا دیا گیا تھا۔ پروفیسر جو نے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گئے اور ڈائری کا جائزہ لینے لگے۔ ڈائری کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔
ڈائری کئی جگہوں سے خالی تھی، البتہ کہیں کہیں اس میں لمبی انٹریز موجود تھی۔ اس ڈائری پر جیمز کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ پروفیسر جو چونک پڑے۔ جیمز اس کے دوست ولیم کے باپ کا نام تھا۔ پروفیسر جو کی نظر ڈائری کی ایک لمبی انٹری پر جم گئی جس میں لکھا تھا، میرے چچا ہنری فلیر کچھ عرصے سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ محل میں ہی رہ رہے ہیں۔ زمینوں کی دیکھ بھال، شکار اور گھڑ سواری کے علاوہ انہیں کوئی شوق نہیں رہا۔ میرے چچا نے اپنی زندگی اکیلے ہی گزاری ہے۔ میں چونکہ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا ہوں، لہٰذا انہوں نے میری پرورش اس انداز میں کی ہے جیسے کہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ پروفیسر جو نے ڈائری کے پیج الٹے۔ چند پیج خالی تھے۔ پھر ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ میرے چچا اس وقت عمر کی اس حد کو پار کر چکے ہیں جہاں انہیں جنگ کی اہمیت کا ایک سار احساس نہ تھا۔ نہ ہی انہوں نے وار فنڈ میں حصہ دیا، نہ فوجی بھرتی میں لوگوں کے ساتھ کام کیا اور نہ ہی اپنے نوابانہ اخراجات کم کیے۔ البتہ انہوں نے لندن کے ایک اخبار کو خط ضرور بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ کسی جنگی سپاہی کو ان کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ اب یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اخبار کی طرف سے جو سپاہی ان کے پاس بھیجا وہ ایک عورت تھی۔ وہ ایک گونگی عورت تھی جو بیلجیم کی رہنے والی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 25 برس تھی۔ وہ عورت اسی محل کے ایک کمرے میں رہنے لگی۔ وہ چمکدار چہرے اور بالوں سے بھرے ہاتھوں کی مالک تھی۔ صفائی پسند نہ تھی اور بہت کھاتی اور بہت سوتی تھی یا پھر صوفے پر بیٹھی کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ اس لڑکی کے آنے سے میرے چچا کی زندگی میں عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ وہ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ وہ لڑکی صرف کھانا کھانے کے وقت ان کے سامنے آتی اور اپنا چہرہ کچھ سنوار لیتی تھی۔ وہ لڑکی میرے چچا کی توجہ کا ایک ایسا مرکز بنی کہ دھیرے دھیرے چچا اس سے باپ جیسی محبت کرنے لگے۔ جنگ ختم ہو گئی، سارے سپاہی اپنے اپنے وطن واپس جانے لگے، لیکن اس لڑکی کے بیلجیم جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے چچا نے اسے قانونی طور پر اپنی بیٹی بنا لیا۔ مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو مجھے سخت افسوس ہوا۔ ایک ایسی شخصیت کو میرے مقابلے میں ترجیح دی گئی تھی جو گواروں کی طرح رہتی تھی اور انہی کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ بہرحال اس کے باوجود میں ہر سال یہاں آتا رہا۔ میں چچا پر اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈائری کی لکھاوٹ اس جگہ آ کر ختم ہو چکی تھی۔ پروفیسر جو نے مزید پیج پلٹے اور ایک جگہ وہ رک گئے۔ وہاں لکھا تھا، اب میں یہاں 3 برس بعد آیا ہوں اور ارادہ ہے کہ ایک ہفتہ یہاں رک کر واپس چلا جاؤں، لیکن جس شام میں یہاں پہنچا تو رات کے کھانے پر دیکھا کہ چچا کچھ پریشان سے تھے، جیسے اندر ہی اندر انہیں کوئی معاملہ کھائے چلا جا رہا ہو۔ وہ بیلجین لڑکی بہت ہٹی کٹی ہو گئی تھی، بلکہ اب عورت نظر آنے لگی تھی۔ کھانے کے دوران چچا نے مجھ سے سرگوشی سے کہا کہ میں انہیں اپنے کمرے میں ملوں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنی جائیداد والے فیصلے پر پشیمان ہوں اور اسی بارے میں مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہوں۔ اسی وقت آتش دان میں لکڑی کی چٹکنے کی آواز آئی۔ میں نے خاموش ہو کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور پھر چچا کی طرف، اور پھر کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چچا ہنری فلیر نے جو کچھ مجھے بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج سے 25 برس پہلے انہوں نے ایک خاتون جس کا نام للی تھا کو ملازم رکھا تھا۔ اس ملازم للی کی عمر 30 کے قریب تھی۔ چچا نے مجھے اس کے چال چلن کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا، البتہ یہ ضرور کہا کہ وہ عورت روحانی طاقتوں کی مالک تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ عورت چچا کے پاس آئی اور کہا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میری کوکھ میں تمہارا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اس عورت کو امید تھی کہ چچا ان سے شادی کر لیں گے، مگر وہ یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ چچا نے انہیں صرف اس وقت تک محل میں ٹھہرنے کی اجازت دی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے چچا کی بے رحمی کو نظر انداز نہ کیا اور کسی پراسرار زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ چچا نے اس عورت کو محل کے دور دراز کے حصے میں رہنے دیا اور ایک نئی خاتون کو ملازم رکھ لیا۔ چند ماہ بعد ہی اس عورت للی نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے دیکھیے محل کا آسیب قسط نمبر 2۔